یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم اللہ ہے رحمان اللہ ہے رحمان رحمان ہے اللہ رحمان ہے اللہ الخالق المالک القادر الوارث الاول الآخر الظاہر الباطن الواجد الماجد الواحد الباسط الہادی الباری الباقی الوالی یا حی یا قیوم یا رزاق یا عظیم النور یا مغنی عزیز یا کریم غفار تو ستار تو جبار یا حکیم قدوس یا شکور یا غفور یا رحیم مولا تو بڑا رحمان۔ گفتگو جو ہے ہماری علم کی فضیلت کے حوالے سے چل رہی تھی، اور گزشتہ تقریر میں عقلی اعتبار سے علم کی فضیلت بیان کی گئی، عرفی اعتبار سے علم کی فضیلت بیان کی گئی، اور کچھ آیات کو علم کی فضیلت کے حوالے سے پیش کیا گیا تھا۔ آج کی گفتگو میں جو ہے ان احادیث کو بیان کیا جائے گا کہ جو علم کی فضیلت کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ اس کو بند کر دیں تو عبادت میں دیکھتے جاتے ساتھ ساتھ جو ہے وہ احادیث کو صفحہ نمبر 86 کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ کہ اللہم ارحم خلفائی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پروردگار تو جو ہے وہ میرے نمائندوں پر رحمت نازل فرما، میرے خلفاء پر رحمت نازل فرما۔ قیلا یا رسول اللہ من خلفاؤ کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ آپ کے خلفاء کون ہیں، آپ کے نمائندے کون ہیں؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذین یاتون من بعدی ویدعون حدیثی و سنتی، کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو میرے بعد آئیں گے اور میری حدیثوں اور میری سنت کو روایت کریں گے، کہ جس سے مراد جو ہے وہ علماء ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی احادیث کو بیان کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی سنت کو بیان کرتے ہیں۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأبی ذر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ابو ذر سے علم کے فضیلت کے حوالے سے کہ جلوس و ساعت عند مذاکرۃ العلم احب الی اللہ تعالی من قیام الف لیلۃ یصلی فی کل لیلۃ الف رکعۃ، کہ علم مذاکرے کے اندر 1 گھنٹہ بیٹھنا یہ جو ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس قیام سے زیادہ بہتر ہے کہ جو 1000 رات میں ہو، اور ایسا قیام کہ ہر رات کے اندر 1000 رکعت جو ہے نماز پڑھی گئی ہو، یعنی 1000 راتوں کے اندر ہر رات کے اندر 1000 رکعت نماز پڑھی گئی ہو، تو کل کتنی رکعت ہو جائے گی؟ 3 اور 3 0 کو ملا دیں تو 10 لاکھ ہو جائے گی۔ تو 1 گھنٹہ علمی مذاکرے میں بیٹھنا یہ 10 لاکھ جو ہیں وہ رکعت کے قیام کے برابر ہے۔ تو 1 منٹ کتنے کی ہوئی؟ حساب کرے تقریباً جو ہے وہ 16,000 سم تھنگ کچھ بنے گا، کیلکولیٹ کر لیجیے گا۔ تو اگر 1-2 منٹ 10 زیادہ ہو تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے اس بات کہ 10 کے لمبا ہونے میں کہ ہر منٹ کا یہ ثواب ہے۔ علمی مذاکرے کے اندر 1 گھنٹہ بیٹھنا یہ جو ہے وہ سبب بنتا ہے ایسی 1000 راتوں سے، یہ بھی برابر نہیں کہا گیا، احبو اس میں تفضیل ہے کہ اس سے زیادہ پسند ہے پروردگار عالم کو علمی مذاکرے میں۔ جی
دونوں انوالو ہیں جی. ہاں تو یہ کہ وہ ثواب تو اسی کو ملے گا دل سے بیٹھا ہوا ہے. اگر دل سے بیٹھا ہے اور دلچسپی سے وہ سن رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے تو ثواب ملے گا. اگر مثلا وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا ذہن ادھر ادھر گھوم رہا ہے تو ممکن ہے شاید وہ والا فائدہ حاصل نہ ہو. بیٹھنے کے بعد کچھ نہ کچھ ثواب مل جائے وہ الگ بات ہے، مگر حقیقی ثواب جو ہے وہ توجہ کے ساتھ بیٹھے گا اس کو حاصل ہوگا. یہ ابھی حدیث کا ایک حصہ آیا کہ 1 گھنٹہ علمی مذاکرے میں بیٹھنا یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایسی 1000 رات کے قیام سے افضل ہیں کہ یصلی فی کل لیلۃ 1000 رکعۃ، کہ جس ہر رات کے اندر 1000 رکعت نماز پڑھی گئی ہوں. وَأَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَلْفِ غَزْوَةٍ، اور پروردگار عالم کو یہ 1 گھنٹہ علمی مذاکرے میں بیٹھنا یہ 1000 جنگ میں شرکت سے زیادہ بہتر کہ غزوے میں شرکت کی ہو، اس کے مقابلے میں 1 گھنٹہ علمی مذاکرے میں بیٹھنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے. وَمِنْ قَرَأَتِ الْقُرْآنِ كُلِّهِ 12,000 مرة، اور یہ 1 گھنٹہ علمی مذاکرے میں بیٹھنا یہ 12,000 دفعہ قرآن کی تلاوت سے افضل ہے. کہ انسان 1 گھنٹہ علمی مذاکرے کے اندر بیٹھے، کسب علم کرے، وہ جو ہے 12,000 تلاوت قرآن سے بھی افضل ہے. وہ خیر من عبادت سنت سام نہارہا وقام لیلہا، اور یہ 1 گھنٹہ علمی مذاکرے میں بیٹھنا یہ بہتر ہے اس عبادت سے، اس 1 سال کی عبادت سے. ایسی 1 سال کی عبادت کہ جس میں دن کے اندر روزہ رکھا گیا ہو اور پوری رات قیام کیا گیا ہو، ایسی 1 سال کی عبادت کے مقابلے میں 1 گھنٹہ علمی مذاکرے میں بیٹھنا یہ زیادہ افضل ہے. وَمَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لِيَلْتَمِسَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ ثواب نبی من انبیاء و ثواب 1000 شہید من شہداء بدر، کہ جو شخص نکلتا ہے، اور مقصد کیا ہے اس کا نکلنے کا کہ خرجہ من بیتہ، اپنے گھر سے نکلتا ہے. کیوں نکلتا ہے؟ یلتمس بابا من علم، تاکہ علم کے ایک باب کو حاصل کرے، ایک چیپٹر کو حاصل کرے، ایک باب جو علم کا پڑھے ہو. تو کتب اللہ عز وجل، تو اللہ عز وجل اس شخص کے حق میں یہ لکھے گا. کیا لکھے گا؟ اچھا اس علم کے اوپر نہیں، ابھی تو بکل قدم، ہر قدم کے عوض، کہ گھر سے نکلنے سے لے کے مدرسے تک پہنچنے میں وہ جتنے قدم چلے گا تو ہر قدم کے عوض لکھے گا ثواب النبی من انبیاء، انبیاء میں سے 1 نبی کا ثواب، کہ ہر قدم کے اوپر 1 نبی کا ثواب. جی قدم کا سواری کا ثواب بھی اس اعتبار سے گنا جائے گا. ہاں یہ تمام اعمال میں 2 بنیادی شرط ہیں اجر کے حوالے سے، اجر آخرت کے حوالے سے، کہ اجر آخرت فقط جو ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے سالم العقیدہ جو ہوگا اسی کو ملے گا. اور دوسری شرط جو اعمال کے اعتبار سے کہی جاتی ہے وہ تقویٰ، کہ تقوی کے ساتھ عمل انجام دیا. جی ہاں بنیادی طور پر دینی علم ہے، مگر کوئی اور علم حاصل کرتا ہے کہ جو مقدمہ بن رہا ہے دینی علم کا. جیسے مثلا مدرسے میں پڑھتے صرف و نحو، تو دینی علم تو نہیں ہے، اصل دینی علم تو فقہ و اصول فقہ ہے، علم کلام ہے مثلا، تو یہ مقدمہ بن رہا ہے اس کے لیے، تو یہ بھی جو ہے اس میں آ جائے گا. جی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. جی اچھا یہ آخری والے دیکھیے، آخری جملہ نا کہ وہ من خرج من بیتہ، کہ جو نکلے گا اپنے گھر سے یلتمس بابا من علم، تاکہ جو ہے علم کے ایک باب کو حاصل کرے. تو کتب اللہ عز وجل، تو اللہ عز وجل اس کے لیے لکھے گا بکل قدم، ہر قدم کے بدلے میں ثواب نبی من انبیاء،
کہ انبیاء میں سے ہر نبی کا ثواب، وہ ثواب و الف شہید من شہداء بدر، اور بدر کے شہداء میں سے ہر شہید میں 1000 شہید کے مقابلے میں ثواب، کہ 1000 شہید کا جو ثواب ہوگا وہ اس شخص کے لیے لکھا جائے گا۔ اس کا مطلب کہ علم بذات خود اتنی بابرکت شے ہے، اتنی فضیلت والی شے ہے کہ وہ لوگ کہ جو جنگ میں شہید ہو کے، ظاہر بات ہے شہید ڈائریکٹ تو نہیں ہوا ہوگا، وہ زخم اٹھا کے وہ زخم برداشت کیے، اس کے بعد جو اس کو اجر مل رہا ہے وہ والا اجر اس کو مل رہا ہے، اور اس سے بھی 1000 گنا ہے، 1000 شہید کے برابر، وہ بھی ہر قدم کے عوض۔ وَآتَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ حَرْفٍ يَسْمَعُ أَوْ يَكْتُبُ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، کہ پروردگار عالم اس کو عطا کرے گا ہر اس حرف کے عوض، لفظ کی بات نہیں ہو رہی، پورے جملے کی بات نہیں ہو رہی، ہر حرف کے عوض کہ جو اس نے سنا ہے اور جو لکھا ہے، ہر حرف جو سنا اور ہر حرف جو لکھا، اس کے بدلے میں پروردگار عطا کرے گا مدینۃ فی الجنۃ، جنت میں ایک شہر عطا کرے گا۔ اب جتنے الفاظ اس نے لکھے ہیں، اگر ضربہ کی پوری گردان لکھ لی ہے تو اگر ماضی کی 14 الفاظ لکھے تو 14 شہر اس کو مل گئے مثلا، تو ہر حرف کے عوض جو پھر ضربہ میں بھی ایک لفظ ہم نے کہا نا، وہ تو ضربہ کے 3 حرف ہو گئے، تو اسی طرح حروف کو گنائے تو بہت سارے شہر ہو جائیں گے، تو ہر حرف کے عوض کے جو وہ سنتا ہے اور ہر حرف کے عوض کے جو وہ لکھتا ہے، جنت میں ایک شہر ملے گا۔ اور یہ واضح سی بات ہے کہ یہ کلام کن کا ہے؟ اللہ کے رسول کا، کہ صادق جن کا لقب ہے، کہ جہاں کوئی گنجائش ہی نہیں کہ ہم تصور کریں کہ کوئی ایسی بات آئی ہو کہ جو حکم خدا کے مطابق نہ ہو، اور جو انہوں نے کہا ہو پتہ نہیں بعد میں ملے گا نہیں ملے گا، جب صادق رسول نے کہا ہے اس کا مطلب ملے گا۔ جی نہیں، جب حدیث بیان کی جاتی ہے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون بیان کر رہا ہے، وہ شخص جتنا معتبر ہوگا اسی اعتبار سے کہا جائے گا اسے تحقیق کر کے بیان کی ہوگی۔ تو چونکہ یہ کتاب لکھنے والے خود ایک مثلا مجتہد ہیں، تو مجتہد اگر اپنی کتاب میں لکھے تو وہ زیادہ مثلا وہ باعتماد ذریعہ کہا جاتا ہے۔ ایک عام آدمی حدیث لکھ دے تو ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ اس نے تحقیق نہیں کی ہوگی حدیث کے بارے میں۔ تو ایک طرف میں سے کلام جو ہیں وہ کون کر رہا ہے؟ تو صادق رسول۔ پھر جو ہے وہ جن سے کلام کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری، کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ اس سے سچا کوئی بھی نہیں گزرا، کہ آسمان نے جو ہے وہ سایہ نہیں کیا کسی ایسے شخص کے اوپر کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ تو صادق رسول، اور پھر جس سے روایت کرے وہ بھی صادق، اور پھر روایت جس سلسلہ سند سے جس کتاب پہ پہنچ رہی ہے وہ خود جو ہے اپنے زمانے کے ایک بڑے مجتہد، تو خود ہی جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کی ویلیو کیا ہے۔ مگر ہم بعض وقت کچھ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ پھر تو کتنے سارے شہر ہو جائیں گے، اتنے سارے ہم الفاظ لکھتے ہیں، تو اس کے ساتھ قیود ہیں، اس کے ساتھ وہ ساری باتیں ہیں کہ مثلا جو ہے وہ کہ کتنے خلوص کے ساتھ وہ چیز حاصل کی ہے۔ بعض اوقات جو ہیں ہم علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں مگر علم وہ اصل ہدف کے ساتھ حاصل نہیں کر رہے ہوتے، جیسے مثلا مشہور معروف وہ قرآن کی آیت جو پڑھی جاتی ہے کہ نماز جو انسان کو کس سے روکتی ہے؟ ہاں، برائیوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ہم دیکھتے کہ ہم جیسے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر برائی سے نہیں بچ پاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یا تو جو ہے وہ نماز نہیں ہو رہی ہماری، یا ہے کہ ہم کہہ گیا آیت میں غلط کہا گیا ہے، تو آیت تو غلط نہیں ہو سکتی۔ اس میں ہم جو نماز پڑھ رہے ہو کوئی اور نماز ہے، آیت جس نماز کی بات کر رہی ہے وہ کوئی اور نماز ہے۔ وہ ویسے ہی کہ انسان جو ہے وہ باتھ روم میں جائے نہانے کے ارادے سے، شاور کھولے، سائڈ میں کھڑا رہے اور باہر نکل کے آئے، وہ کہا کہ دیکھو میرا میل تو دور ہوا نہیں۔ تو بعض وقت ہوتا ہے کہ نماز ہم نے شروع کی ہے مگر نماز میں جو ارتباط قائم ہونا چاہیے پروردگار اور بندے کے درمیان وہ قائم نہیں ہوا ہوتا، تو وہ والا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو وہ حقیقی کسب علم کیا جائے تو یہ وہ سارے فائدے حاصل ہوں گے کہ جو روایات کے اندر بیان کیے گئے ہیں، کہ جس کو حق ادا جس کو کرنا کہا جائے وہ حق ادا ہو جائے تو پھر وہ فضیلت حاصل ہوگی۔ وہ طالب العلم میں
جی صحیح ہے، وہ کرے گا کیا؟ مثلا جیسے یہ ویسی بات ہے کہ جیسے ہم پہلے بھی یہ مثال عرض کر چکے ہیں کہ انسان ابھی تو آگے ایک اور شہر کی بھی بات آ رہی ہے کہ وہ شہر جو ہے وہ ان کو جو ملے گا وہ یہ دنیا جو ہے اسے 7 گنا بڑا ہوگا. ایک شہر جو ہوگا وہ اس دنیا کے 7 گنا بڑا ہوگا شہر. اب انسان یہ سوچا کہ اتنا بڑا شہر میں کیا کریں گے ہم، تو یہ باتیں آخرت کی باتیں دنیا میں اسی طرح سے سمجھ میں نہیں آتی. جس طرح سے ایک شکم مادر میں جو بچہ ہے اس کو جب آپ دنیا سمجھانا چاہیں تو کیسے سمجھائیں گے؟ اس بچے کو بولے کہ بھائی دنیا میں تو بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے روڈ ہوتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہے، لمبی ٹرین ہوتی ہے. وہ بچہ تو بولے گا بس یہ اندھیرا سا گھر ہے، اس پہ کیا سمجھ میں آئے گا اس کو؟ وہ کہتے بس اس سے آگے کسی سمجھ میں نہیں آئے گی اس کی. تو ہم دنیا میں اسی طرح سے ہیں کہ ہمیں آخرت کی وہ باتیں جب تک وہاں نہیں پہنچیں گے تو وہ اسی طرح سے واضح نہیں ہو سکتی. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے دنیا واضح نہیں ہو پا رہی ہے، مگر جب صادق رسول نے کہا ہے تو وہ سچا قول ہے، وہ انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ وہ طالب العلم میں یحب اللہ ہو وہ توحب الملائکۃ والنبیون، کہ طالب علم جو ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے، ملائکہ محبت کرتے ہیں، اور جو ہے وہ سارے انبیاء محبت کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ پروردگار عالم کا محبوب بن جائے وہ، اور سارے ملائکہ کا محبوب بن جائے، اور سارے انبیاء ان سے جو ہے محبت کرنے لگے. کہتے ولا یحب العلم الا السعید، اور ولا یحب العلم الا السعید، علم سے محبت نہیں کرتا مگر کہ وہی آدمی محبت کرتا ہے جو خود سعادت مند ہو. اگر مدرسے میں آنے کی توفیق ملی اس کا مطلب کہ پروردگار اس کے متوجہ ہیں، وہ سعادت مند ہیں، پروردگار اس کو کسی مقام پہ پہنچانا چاہ رہا ہے. اب وہ خود آگے اپنے گناہوں کی وجہ سے یا اپنے جو قدرتیں ہیں اس کی وجہ سے مدرسے کی ملی ہوئی سعادت سے محروم ہو جائے، وہ الگ بات ہے کہ جس طرح جو توفیق اسے سلب ہو جائے. ورنہ خود علم کے لیے آ جانا یہ خود پروردگار عالم کا کہ نگاہ قلم ہے کہ سعادت مند ہوئے بغیر وہ طلب علم کے لیے انسان آمادہ نہیں ہوتا ہے. فیل ہونا اگر اس کی اپنی کوتاہی ہے تو توفیق کا سلب ہونا کہیں گے، وہ کوتاہی نہیں ہے تو نہیں کہیں گے. مثلا جو ہے جس دن پیپر تھا اسی دن جو ہے بیمار ہو گیا، ہو نہیں دے سکا کسی حادثے کی وجہ سے پیپر فیل ہو گیا، تو اس میں کوئی وہ کا بات نہیں ہے. مگر خود ہی مثلا جو ہے وہ لاپرواہی کرتا رہا، ڈائری مطالعہ نہیں کرتا تھا، امتحان کے ٹائم بھی مطالعہ نہیں کیا، بے توجہی سے پیپر دیا پھر فیل ہو گیا، تو یہ جو ہے سبب بنے گا کہ اس سے جو ہے وہ توفیق سلب ہوئی ہے. اگر اس کی ڈائریکٹ کوتاہی نہیں ہے، یعنی پہلے سنجیدہ تھا اور اب یہ ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی ایسے گناہ ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ توفیقات اس سے جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. وَطُوبَىٰ لِلطَّالِبِ الْعِلْمِ، کہ خوشا بختی ہو طالب علم کے لیے. یہ مبارکباد کا جملہ ہے کہ اتنی بڑی فضیلت مل جائے طالب علم کو تو اس کے لیے یہ خوشا بختی ہے. اب اس کے بعد عالم کے چہرے کی طرف نگاہ کرنے کا ثواب کہ وہ نظر فی وجہ العالم خیر من عتق 1000 رقبۃ، کہ 1000 غلام کو آزاد کرنا ہے سے زیادہ فائدہ مند ہے کہ کوئی عالم کے چہرے کی طرف نگاہ کرے. عالم کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا. تو اب جب لفظ عالم آیا ہے تو مناسب ہے کہ لفظ عالم کے بارے میں جو علماء کی تحقیق ہے اس کو بیان کیا جائے، البتہ مختصر طور پہ کہ عالم کسے کہا جاتا ہے. جیسے کہ بعض وقت اس کے حدیث سے سن کے جو ہے سب خوش ہونے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے چہرے کی طرف دیکھنا جو ہے وہ اتنی بڑی فضیلت ہو جائے گی، اور لوگوں سے مثلا کہا جائے کہ ہمارے چہرے کو دیکھو کہ اتنا فائدہ ملے گا، اتنا ثواب ملے گا. تو پہلے واضح ہونا چاہیے کہ عالم کہتے کسے ہیں. اگر لفظ عالم کا لغوی معنی دکھا جائے تو ہر جاننے والے کو عالم کہتے ہیں، کہ جو بھی جانتا ہے، تھوڑا بہت بھی جانتا ہے، کسی بھی شعبے کا ذرا سا بھی علم رکھتا ہے، وہ عالم ہے. مظاہر سی بات ہے کہ وہ عالم کی مراد نہیں ہے. اچھا اب پھر کون سا عالم مراد ہوگا؟ تو ہم لفظ عالم دیکھیں تو اس کا سب سے اعلیٰ مصداق تو ذات پروردگار عالم ہے، کہ خدا بھی عالم ہے تو ذات پروردگار عالم ہے. مگر ہم کہ خالق کی بات نہیں کر رہے ہیں، مخلوقات کی بات کی جائے کہ مخلوقات میں لفظ عالم جو ہے کس کے اوپر
استعمال ہوتا ہے. تو مخلوقات میں جو ہے سب سے افضل کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صلوات پڑھیں محمد. کہ چہادہ معصومین علیہ السلام، اور بعض روایت میں لفظ عالم ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. مگر ہم کہیں معصومین کی بات نہیں کر رہے، غیر معصوم افراد کی بات کر رہے ہیں ہم، کہ غیر معصوم افراد میں جو ہے عالم کسے کہیں گے. تو اس میں جو قوی نظریہ ہے لفظ عالم کے لیے وہ یہ ہے کہ لفظ عالم از اکول ٹو مجتہد، لفظ عالم از اکول ٹو فقیہ، کہ عالم فقیہ کو کہا جائے گا، عالم جو ہے وہ مجتہد کو کہا جائے گا. یہ اصطلاحی اعتبار سے. عرفی اعتبار سے تو ہر جگہ الگ الگ عرف ہیں. ممکن ہے مثلا دیہاتوں میں جائے تو وہاں جو ہے وہ عالم کا معیار الگ ہو، شہروں میں عالم کا معیار الگ ہو. کسی جگہ پہ مثلا لباس کو معیار بنایا جاتا ہے، کسی جگہ پہ مثلا جو ہے وہ تقریر میں گفتگو کو معیار بنایا جاتا ہے، الگ الگ معیار ہیں. مگر علماء کے نزدیک جو لفظ عالم استعمال ہوا ہے، اسے آگے جب اب فقہ اور اصول فقہ کی کتابیں پڑھیں گے، بڑی کتابیں، تو اس میں بھی لفظ عالم فقیہ کے لیے یوز ہوا ہے. دیکھیں گے تو وہاں یہ کہہ کے مسلم نکل جاتا ہے کہ علماء کا یہ نظریہ ہے، تو وہاں علماء سے مراد فقہاء کا نظریہ ہے، مجتہد کا نظریہ ہے. تو عالم سے مراد جو ہے وہ مجتہد ہے. باقی اس کے علاوہ جتنے افراد ہیں وہ اصطلاحی اعتبار سے عالم نہیں کہے جائیں گے. اسے اصطلاحی اعتبار سے عالم کی تعریف کیا ہوگی؟ کہ ہر اس شخص کو عالم کہا جائے گا کہ جو قرآن اور احادیث پہ نگاہ کرنے کے بعد حکم شرعی کا استنباط کر سکتا ہوں، حکم خدا کو نکال سکتا ہوں اور اپنا فتویٰ دے سکتا ہوں کہ حکم خدا یہ ہے. وہ یہ صلاحیت فقط آتی ہے اجتہاد کے بعد، کہ جب تک اجتہاد کا نور قلب میں نہ آ جائے تب تک یہ والی صلاحیت انسان میں آتی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علماء مسائل فقہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا بعض علماء اخلاقی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یا بعض علماء تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب جو ہے وہ ناقرین علم کہے جائیں گے. مثلا اگر کوئی آغا سستانی کی توضیح سے مسئلے بتا رہا ہے، یا آغا سستانی کی منہاج سے مسئلے بتا رہا ہے، تو اصل عالم اس طرح اعتبار سے کون ہوئے؟ آغا سستانی. یہ ان کے علم کو نقل کر رہا ہے. یا کوئی علامہ طباطبائی کی تفسیر کو جو ہے وہ سمجھا رہا ہے، تو اصل عالم کون ہوئے؟ علامہ طباطبائی. یہ اس تفسیر کا ناقد ہے، اس تفسیر کو نقل کر رہا ہے. یا مثلا کوئی علم اخلاق کی کتاب کسی کی سمجھا رہا ہے، تو اصل میں اس کا عالم یا معلم اخلاق جو کہا جائے وہ اس کتاب کو لکھنے والے کو کہا جائے گا. باقی جو ہے وہ ناقد ہے، کہ نقل کرنے والے ہیں. یعنی اس رتبے تک نہ پہنچے تب تک جو ہے وہ لفظ عالم اس کے اوپر صادق نہیں آئے گا. اور اسی طرح سے مفسر اگر کوئی بننا چاہے، محدث بننا چاہے، یا کوئی اور مثلا جو ہے وہ علمی شعبے میں کام کرنا چاہے، تب بھی علماء کہتے ہیں کہ پہلا زینہ جو ہے وہ اجتہاد ہے. مجتہد بننے کے بعد مفسر بن سکتا ہے، اور تب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ تفسیر کر سکے. اگر کوئی قرآن کی تفسیر اجتہاد کے درجے سے پہنچنے سے پہلے کرتا ہے تو یہ تفسیر نقل کر سکتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے. جیسے عام طور پہ اگر علماء مجلسوں میں جو پڑھتے ہیں وہ نقل کر رہے ہوتے ہیں اقوال کو، کسی کتاب میں مطالعہ کیا اس کو بیان کر رہے ہیں، اس کے تک حرج نہیں ہے. مگر خود اگر تفسیر کرنا چاہے آیت کی تو جب تک مرکز اجتہاد پیدا نہ ہو تب تک خود سے جو ہے وہ تفسیر نہیں کر سکتا. جی اس میں حرج نہیں ہے، اس میں حرج نہیں. وہ ناقد ہے گویا کہ وہ ناقد ہے، وہ اپنے کو مفسر تو نہیں کہتا نا، بس تو ناقد ہے، اس میں حرج نہیں ہے. آگے خود وہ اپنے آپ کو مفسر نہیں کہتا ہے تو وہ بری ذمہ ہوگا. لوگ تو بعض القابات لگاتے رہتے ہیں، وہ خود بھی کہہ رہے میں مفسر قرآن ہوں جو کہ مجتہد نہیں بنا ہے، تو وہ غلط ہوگا اور اس کی تفسیر معتبر نہیں ہوگی. نقل کر سکتا ہے وہ ان علماء کے اقوال کو تفسیر میں کہ جو مجتہد بن چکے ہیں، وہ خود سے جو ہے وہ
وہ نہیں کر سکتا. جی اس طرح کی کتابیں آج کل آ رہی ہیں کہ وہ مطلب ہماری جو بڑی کتاب ہے ان کو مارکیٹ سے جو جمع کر کے کوئی کلاس کسی موضوع وغیرہ مل جائے اور وہ لکھنے والا تعلیم کرنے والا بھی صحیح رکھ جائے وہ لے کے پڑھ سکتے ہیں. ہاں نہیں وہ اس میں اپنے نظریات تو نہیں دے رہے ہیں. کام کرتا ہے نیچے نیچے نوٹ. ہاں اگر وہ نظریات ایسے دے رہا ہے کہ جو مشہور نظریات سے ہٹ کر ہیں تو پھر اگر وہ خود مجتہد ہے تو مانے جائیں گے, ورنہ پھر جو ہے وہ نہیں مانے جائیں گے اس کے نظریات. مگر وہی باتوں کو نقل کر رہا ہے کہ جو ویسے ہی مشہور ہیں کہ کسی آیت کو بیان کرنے کے بعد اس آیت میں مثلا کسب کا تذکرہ ہے تو کسب کے حوالے سے مثلا برائیاں بیان کر رہا ہے جو عام طور مشہور ہے کہ جھوٹ بری چیزیں ہیں, تو وہاں کی حد تک تو حرج نہیں ہے. مگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو دیگر علماء کے اقوال سے مختلف ہے تو اگر مجتہد ہیں تو اپنے اجتہاد کی بیس پہ تو وہ کہہ سکتا ہے وہ, مگر عام آدمی تو وہ نہیں کہہ سکتا وہ. تو اس طرح یہ اعتبار سے لفظ عالم کا استعمال, البتہ اس میں جیسے ہم عرض کر چکے مختلف رائے ہیں. جو قوی رائے ہیں وہ یہی ہے کہ جب تک انسان کے اندر استنباط کی صلاحیت نہ آئے تب تک وہ عالم قرار نہیں پاتا ہے. تو آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے کہ مجتہد کے چہرے کی طرف نگاہ کی جائے تو جو ہے وہ 1000 غلام کو آزاد کرنے سے بہتر ہے. جی جی ہو سکتا ہے اس سے میں کچھ نہ کچھ آج مل جائے تصویر میں بھی. وَمَنْ أَحَبَّ الْعِلْمَ وَجَبَتْ لَهُ جَنَّتُ, اور جو شخص علم سے محبت کرے جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. یعنی صرف محبت, اب علم حاصل نہیں کیا اس نے, علم سے جو محبت کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. وَيَصْبَحُ وَيَمْسِي فِي رِضَا اللَّهِ, اور پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ صبح اور شام کرتا ہے پروردگار عالم کی رضا میں, کہ صبح اٹھتا ہے تبھی اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے, جب شام کو سو رہا ہوتا ہے یا رات کو سو رہا ہوتا ہے تب بھی اس کا رب جو ہے اس سے راضی ہوتا ہے. اس سے کہ علم سے محبت, یعنی محبت حقیقی محبت, ایک ہوتا ہے محبت کا دعویٰ, مگر جب حقیقی محبت ہوتی ہے تو جس سے محبت کی جائے اس کی پھر پیروی ہوتی ہے. جو علم سے محبت کر رہا ہے تو علم میں جو باتیں بیان کی گئی ہے اس کو مان بھی رہا ہوگا, اور جب مان رہا ہوگا تو اس کا مطلب کوئی حرام کام نہیں کر رہا ہوگا, کوئی واجب چھوڑ نہیں رہا ہوگا, تو پھر اس کا صبح شام پروردگار سے راضی ہوتا ہوگا, تو خود بخود یہ اس کا لازمہ بن جائے گا. یعنی جب آپ حلال و حرام کا علم حاصل کرتے ہیں یہی معرفت پروردگار ہے. باقی چیز زینا ہے نا اس کا. اگر آپ ایک عمارت پہ چڑھنا فضیلت ہے تو عمارت پہ جانے کی جو سیڑھی ہوگی اس سیڑھی پہ چڑھنے کی فضیلت ہو جائے گی خود بخود ہی. تو اگر علم فقہ میں ماہر بننا ہے, علم اصول فقہ میں ماہر بننا ہے تو اس کا زینا ہے یہ صرف نحو منطق, اسے گزرنا پڑے گا, کہ گزریں گے تبھی وہ مقام حاصل ہوگا. تو وہ راستہ بھی خود بخود ہی جو ہے وہ اجر کا باعث بن جائے گا. جی جی ابھی معرفت وہ ڈائریکٹ مسائل سیکھیں گے تو ہو جائے گی, یا درس اخلاق میں ڈائریکٹ ہو جائے گی, مگر وہ جو معرفت ہے جس مقام پہ پہنچنا ہے اس کے لیے وہ زینہ چڑھنے کے بعد ہے. جیسے اگر آپ ارادہ کرتے ہیں حج کا تو یہ سفر طے کریں گے, جب تک سفر میں وہ حج حاصل نہیں ہوگا, جب اس منزل پہ پہنچیں گے حج حاصل ہوگا, مگر پورا سفر پہ متبرک کہا جائے گا, اس لیے یہ پورا ذریعہ بن رہا ہے اس مقام پہ پہنچنے کا. تو یہ صرف ہے, نحو ہے, منطق ہے, یہ چونکہ ذریعہ ہے اس مقام پہ پہنچنے کا, تو یہ بھی سب متبرک ہو جائیں گے. کہ معرفت پروردگار حاصل نہیں ہوگی جب تک قرآن و احادیث کو سمجھیں گے نہیں, قرآن و احادیث سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک صرف و نحو منطق نہیں پڑھیں گے, تو خود بخود یہ چیز فضیلت والی ہو جائے گی. اس کی معرفت الگ طرح کی ہوگی. دیکھیں ایک شخص کو پتہ ہے کہ بخار ہوا ہے, اس کو پیناڈول کی گولی کھانی ہے, ٹھیک ہے,
مگر اس کو فقط اتنا معلوم ہے کہ بخار کا علاج پیناڈول ہے مثلا، اس کو یہ نہیں پتا اس کے اندر اجزاء کیا کیا ہے، مگر وہی گولی ڈاکٹر کھا رہا ہوگا تو اس کی معرفت الگ طرح کی ہوگی. وہ اس کو گولی کھاتے ہی ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اس میں مثلا 10% فلاں چیز ہے اور 20% فلاں چیز ہے اور 50% فلاں چیز ہے، تو اس کی الگ مزہ ہوگا، وہ اس کا الگ مزہ ہوگا. وہ جب یہ جو ہے آدمی ہر بخار میں کھا لے گا، وہ کھانے سے پہلے دیکھے گا کہ یہ وہی والا بخار ہے جس میں یہ کام کرے گی، ایسا نہیں کوئی اور قسم کا بخار ہے. تو وہ یہ سارے علوم حاصل کرنے کے بعد جو وہ سیکھے گا وہ الگ طرح کا ہوگا. وہ یہ ڈائریکٹ مثلا جو ہے وہ علام سیکھ لیے، وہ الگ طرح کی معرفت ہوگی. معرفت کی منزلیں الگ الگ ہوگی اس کی. تو من احب العلم وجبت له جنہ ویسبح یمشی فی رضا اللہ ولا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر ویاکل من ثمرۃ جنت. وہ یہ شخص دنیا سے جائے گا نہیں مگر جب تک کوثر پی نہ لے. وہ دنیا میں سے جانے سے پہلے عالم جو ہے وہ کوثر پی کے جائے گا، اور دنیا سے جائے گا نہیں جب تک کہ جنت کے پھل کو کھا نہ لے. اسے اسی دنیا میں جنت کا پھل مل جائے گا کہ جنت کا پھل کھا کے پھر جو ہے وہ مرے گا. وہ کوثر کا جام پی کے پھر وہ مرے گا. وہ ولا یاکل دودھ جسدہ ویکون فی الجنۃ رفیق خضر علیہ السلام. اور کیڑے جو ہے اس کے بدن کو نہیں کھائیں گے. یہ جب مرے گا اور اس کو دفن کیا جائے گا تو اس کے بدن کا بھی یہ احترام ہوگا کہ قبر میں کیڑے اس کے بدن کے قریب نہیں آئیں گے، کیڑے اس کے بدن کو کھائیں گے نہیں. اس کا جسد جو ہے وہ سالم رہے گا. اور یہ جنت میں جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کا رفیق قرار پائے گا. اسے حضرت خضر علیہ السلام کی شہرت جو ہے وہ علم کے حوالے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پروردگار عالم نے علم حاصل کرنے کے بھیجا حضرت خضر علیہ السلام کی طرف. جی 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 وہ تعبدی مسئلہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. آج جو تعبدیت کے مرحلے میں مقام پہ انسان پہنچتا ہے تو شروع میں بعض وقت عزتوں کی بنیاد پہ پہنچتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ پروردگار عالم کا کوئی بھی حکم عزت سے خالی نہیں ہے تو پھر وہ ان احکام کو بھی وہ آنکھ بند کر کے قبول کر لیتا ہے کہ جس کی عزت ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. مگر وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے تو یقیناً اس میں فائدہ ہوگا، یا کسی چیز سے میرے رب نے روکا ہے تو یقیناً اس میں نقصان ہوگا. تو مگر وہ چند چیزوں میں جو اس کو معرفت ہوگی، عزت ہوگی، اس کے بنا باقی چیزوں میں وہ تعبدیات میں آگے بڑھ جائے گا. مگر یہ حرام و حلال کی معرفت یہ ایک مرحلہ ہے، اس کے علاوہ آگے جو ہے وہ مراحل ہیں، مگر پہلے مرحلے میں اس کی معرفت اس کو حاصل ہوگی. پھل مثلا جنت کا پھل وہ کھا کے جو ہے جائے گا یہاں سے. جی جی نہیں، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ایک کا جواب نہیں دینا، اس کو اپنے فتووں کا جواب دینا ہے. ہاں، اور وہ سسٹم جو ہے ان کی تحقیق کا کمپیوٹرائز سسٹم سے زیادہ تیز ہوگا کہ فوراً رزلٹ آ جائے گا کہ یہاں مجتہد نے غلطی کی تھی، اور یہاں پہ غلطی جو ہے اس کی اپنی کوتاہی تھی، اور یہاں پہ جو غلطی کی تھی اس کی کوئی کوتاہی نہیں تھی. اس نے تو پورا مثلا تلاش کیا تھا، احادیث ہو گیا، اس کو حدیث ہی نہیں ملی، جس کی وجہ سے یہ والا فتویٰ دیا. کوتاہی ہوگی وہاں، جہاں کوتاہی ہوگی وہ دیکھنا یہ ارادی ہے غیر ارادی ہے. اگر غیر ارادی طور پہ کوتاہی ہوگی تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، پھر بھی اجر بھی ملے گا اس کو کوشش کا. جہاں پہ اس کی اپنی لاپرواہی ہوگی وہاں مسئلہ پیدا ہوگا. مگر عام طور پہ اس مقام پہ پہنچنے کے بعد لاپرواہ نہیں رہتا انسان،
اگر لاپرواہ ہوتا تو اس مقام میں پہنچتا ہی نہیں. اس سے بہت کم چانس ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ نقصان ہو سکے. ہاں یعنی اگر اس کا صارم ارادہ تھا مجتہد بننے کا بالکل خالص، مگر یہ کہ کسی وجہ سے اس کی موت پہلے آ گئی تو وہ اجر کہا جاتا ہے کہ ملے گا اس کو، اس مقام پہ وہ بھی پہنچ سکے گا. وہ قول امیر مومن علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کائنات علیہ السلام کا قول کہ ان کمال الدین طلب العلم والعمل بہ، کہ دین کا کمال جو ہے وہ علم کو حاصل کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے میں ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ دین کے کمال پہ پہنچے تو پہلے اسے علم حاصل کرنا پڑے گا اور حاصل کیے ہوئے علم پہ اسے عمل کرنا ہوگا. وَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبُ عَلَيْكُم مِّن طَلَبِ الْمَالِ، اور علم کا طلب کرنا یہ تم پہ زیادہ واجب ہے مال کمانے کے مقابلے میں. ہماری سوچ الٹی ہے کہ پہلے مال کمائیں گے تو پھر علم حاصل کریں گے، کہ مال کمانے کے مقابلے میں علم کا حاصل کرنا یہ تم پہ زیادہ واجب ہے. اچھا مولانا نے یہ کلام کہہ کے چھوڑ نہیں دیا، اگر چھوڑ بھی دیا ہوتا تو ہم جو ہے ان کی عصمت کا قائل ہیں کہ جو کہا صحیح کہا ہوگا. وہ بعد میں مولانا عزت بھی بتا رہے کہ کیوں جو ہے علم کا حاصل کرنا یہ زیادہ واجب ہے مال کے حاصل کرنے کے مقابلے میں. جی کیا چیز؟ ہاں یہ عبارت میں یہ کہیں کہ ان طلب علم اوجب علیکم من طلب المال، کہ علم کا حاصل کرنا یہ تم پر زیادہ واجب ہے مال کے حاصل کرنے کے مقابلے میں. وجہ کیا ہے کہ ان المال مقسوم مضموم لکم قد قسمہ عادل بینکم، اسی کہ مال جو ہے وہ تقسیم شدہ ہے کہ پروردگار عالم نے پہلے سے طے کر دیا کہ کس کو کتنا مال دینا ہے. اچھا دینے کے بعد ایک ساتھ دے نہیں دیا ہے، وہ قسطوں میں دے گا، روز کتنا چاہیے، منتھلی سالانہ. اچھا بھائی جس کے پاس رکھا ہوا ہے وہ مضمون ہے، ایسا نہیں کہ مثلا جو ہے وہ تقسیم تو کر دیا بعد میں پتہ نہیں کہ وہ مثلا دے گا نہیں دے گا. تو کہتے مضمون رقم تمہارے حق میں جو ہے ضمانت میں ہے کہ ہاں اس زید کو فلاں تاریخ کو فلاں مال ملنا ہے. اور قد قسم و عادل بینکم، اور اس کو تقسیم بھی عادل پروردگار نے کیا ہے کہ جس کو جتنا دینا مناسب ہے اتنا ہی دیا ہے. جس کو دینا چاہیے تھا مثلا آج کے دن اس کو 1000 ملنا ہے اس کو 1000 ہی دیا ہے. اگر پتا تھا پروردگار کہ آج یہ 1000 کے بجائے اس کو 1100 ملا تو وہ 100 سے جو حرام کرے گا، وہ ٹھیک ہے یہ 1000 ہی دینا مناسب ہے اس کو. اور جس کو 900 دینا مناسب ہے اس کو 900 ہی دیا ہے. تو پروردگار عالم عادل نے جو ہے مال کو تقسیم کیا ہوا ہے کہ وقت ضمن نہ ہوں وسیفی رکھوں. آئین نتیجہ اس کے پاس جو ہے وہ شام کو وہی ہوتا ہے. مثال دینے کے ہم شام بنا رہے کہ مثلا ایک شخص نے جو ہے وہ صبح 1000 کے ذریعے سے 100 روپے کمائے، ٹھیک ہے، اور شام ہوئی تو اس کے پاس بھی 100 روپے تھے. دوسرے نے حرام کے ذریعے سے 1000 روپے صبح کمائے. دوپہر کو کوئی حادثہ ہوا، ہاسپٹل جانا پڑا، 900 روپے کا خرچہ ہوا. شام کو اس نے ٹوٹل کیا اس نے ٹوٹل کیا، دونوں کے 100 ہوں گے. اس کے پاس وہی 100 ہے، اس کے پاس وہی 100 ہے. اس نے 1000 کمایا تو اس آفت سے محروم بچ گیا وہ، جس سے دین ضائع نہیں ہوا. اس نے حرام کمایا تو وہ 900 روپے ادھر نکل گئے. اب یہ بعض وقت اسی دن ہوگا، بعض وقت سال کے آخر میں ہوگا، بعض وقت زندگی کے آخر میں ہوگا. نتیجہ وہی نکلنا ہے کہ اصل اس کے استعمال میں وہی والا مال آئے گا کہ جو ہے. اگر اس کے حصے میں آج 2 روٹی کھانا لکھا ہے تو 1000 کمائے گا کبھی 2 ہی روٹی کھا سکے گا، اور مثلا 1000 کمائے گا کبھی وہ 2 روٹی کھا سکے گا. اس کے حصے میں جو ہے وہ باقی سارا ادھر ادھر ہوگا. تو پروردگار عادل نے جو ہے تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے وقت ضمن نہ ہوں وسیفی رقم، اور اس نے یقین ضمانت دی کہ میں دوں گا تمہیں، تمہارا رزق دوں گا اور وہ ان قریب اس کو وفا بھی کرے گا. ایسا نہیں کہ وعدہ کر کے جو ہے وہ فراموش کر دے گا. جبکہ وہ علم مخزون عند اہلہ فاطلبوہ، جبکہ علم جو ہے وہ خزانہ عام طور پر پوشیدہ ہوتا ہے. تو ہمیں پوشیدہ کا معنی دیں گے کہ علم چھپا ہوا ہے کس کے پاس؟ عند اہلہ، اس کے اہل کے نزدیک. تو فاطلبوہ، تو پھر علم کو تلاش کرو، علم کو طلب کرو، علم کو چاہو. اس لیے کہ بعض اوقات یہ لفظ اہل بھی اہم ہے. آج تو وقت نہیں ہے اس کی تشریح کا، کہ بعض انسان آمادہ ہو جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے،
مگر اسے یہ نہیں پتا چلتا کہ کہاں سے حاصل کرنا ہے. تو اہل کو جاننا بھی ضروری ہے کہ اہل کو پہچانے اور پھر اس اہل سے جو علم کو طلب کرے. تو یہ حدیث تو یہاں پہ ختم ہو رہی ہے. البتہ مولا کہنا تھا ایسا کہ ایک اور حدیث اس کے بعد ہی آ رہی ہے، مگر کل موقع ملا تو لفظ اہل کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ. جی بیٹا یہ سلوات پڑھے محمد.